بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ متفرق معلومات۔ اسلام میں سب سے پہلے جس شخص نے اور جس شخصیت نے جو ہے کردار ادا کیا، خاص ان کا ذکر ہے۔ تو سب سے پہلے جرنیل جو اسلام کے گزر چکے ہیں وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ کے لیے بھیجا تھا، تو اس لیے پہلے جرنیل حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور سب سے پہلا جو غزوہ ہے، غزوہ ودان بھی اس کو بولتے ہیں اور غزوہ بوات بھی بولتے ہیں، پہلا غزوہ ہے۔ اور پہلا غزوہ کہ جس میں جنگ لڑی گئی وہ ہے غزوہ بدر۔ یہاں پہ اکثر بندوں کو کنفیوژن ہوتی ہے کہ پہلا غزوہ کبھی ودان کا ذکر ہوتا ہے کبھی بدر کا، تو یہاں پر کنفیوژن اس صورت میں دور ہو سکتی ہے کہ وہ غزوہ ہے کہ جس میں سب سے پہلے جنگ لڑی گئی وہ غزوہ بدر ہے، لیکن وہ غزوہ جو سب سے پہلے نمبر پہ ہے وہ غزوہ ودان ہے یا بوات بھی بولتے ہیں اسے۔ اور کربلا شہید اول، کربلا میں جو سب سے پہلے شہید ہوئے ہیں وہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جنہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ والوں کے پاس بھیجا تھا تاکہ وہ تحقیق حال کر لیں، پھر انہیں شہید کر لیا گیا۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے وہ جو شہید ہوئے ہیں کربلا کے وہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سب سے پہلے جو نماز کی امامت کرائی ہے وہ حضرت جبریل علیہ السلام نے کرائی ہے۔ اسی طرح بحری جنرل وہ ہیں حضرت ابو قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبکہ اس سے پہلے ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ امیر البحر یعنی سمندر کا جو امیر ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو جنرل اور امیر میں فرق آپ جو ہے سمجھ لیں تو یہ کنفیوژن ان دونوں میں دور ہو سکتی ہے۔ جمع القرآن یعنی قرآن پاک کو جمع کیا کس نے؟ سب سے پہلے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ وہ پورا جمع تدوین قرآن یعنی قرآن کو کیسے تدوین کیا گیا، اس کو مدون کیا گیا، اس کو جمع کیا گیا، اس کے بارے میں انشاءاللہ فیوچر میں ہم ایک جو ہے لیکچر دیں گے۔ مطلب مختصر ابھی یہاں پہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جمع القرآن جو قرآن کو جمع کرنے والے صحابی جو سب سے پہلے ہیں وہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور مکہ میں جو سب سے پہلے بلند آواز میں جو تلاوت فرمائی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میں نے پہلے بھی اس کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ ایک چھروائے تھے، اور جب غزوہ بدر میں ابو جہل کو معاذ اور معوذ نے جو ہے کیا تھا زخمی، تو ابو جہل کا سر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاٹا تھا۔ ابو جہل پھر افسوس کرنے لگا کہ ایک چھروایا میرا سر کاٹ رہا ہے، پھر گزارش کی کہ میرا سر تھوڑا اونچا کاٹ دیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ ایک سردار کا سر ہے۔ اسی طرح جو مدینہ میں اسلام کی جو شعائیں پھوٹی ہیں اور وہاں پہ پھیلی ہیں، تو سب سے پہلے جو یہودی ایمان لا چکے ہیں اس کا نام ہے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ایک بہت بڑے ان کے عالم تھے یہودیوں کے، پھر وہ ایمان لائے اور ان کا تعلق ہے قبیلہ بنو قینقاع سے۔ اب انشاءاللہ مزید اس کے بارے میں ڈیفائن یہ میں کروں گا بعد میں کہ مدینہ میں یہودیوں کے 3 قبائل تھے، ایک تھا بنو قینقاع اور دوسرا تھا بنو نذیر اور تیسرا تھا بنو قریظہ۔ ان کی پوری تفصیل انشاءاللہ جب غزوات کا تذکرہ ہوگا تو انشاءاللہ وہاں بھی کر دیا جائے گا۔ اور جب حدیث کو جو ہے سب سے زیادہ اور سب سے پہلے جو جمع کرنے والے صحابی ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کو کثیر الروایہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی سب سے زیادہ جو احادیث مروی ہیں اور روایت کی گئی ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی گئی ہیں۔ اور سب سے پہلے جو ادارہ ہے وہ صفہ ہے، چبوترا تھا ایک مدینہ میں مسجد نبوی کے پاس، اس کو سب سے پہلے ادارہ اسلام میں ہونے کا کہا جاتا ہے وہ صفہ چبوترا۔ اور پہلی یونیورسٹی مسجد نبوی کو کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے اسلام کی پہلی یونیورسٹی مسجد نبوی بھی، جہاں پر صحابہ کرام ایز اسٹوڈنٹ آتے اور دین اسلام کی تعلیم حاصل کر کے اپنے اپنے علاقوں میں جاتے، اپنے اپنے گھروں میں دین اسلام کو پھیلاتے تھے۔ آخری سریہ جو اسلام میں ہے وہ سریہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ سریہ ہے۔ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ یہاں پہ میں یہ بتاتا چلوں باقی صحابہ اور جتنے بھی دیگر جو بڑے بڑے مرتبہ کے لوگ اسلام میں گزر چکے ہیں وہ فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ہماری ماں باپ قربان، لیکن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد شخصیت ہے کہ جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ پہلا سفیر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے روانہ فرمایا وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جنہیں مدینہ کی طرف بھیجا گیا تاکہ وہ مدینہ والوں کو دین اسلام کی تعلیم دے۔ پہلا سریہ جو ہے وہ کیا ہے؟ سریہ عبید اللہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پہلا سریہ ہے۔ یہاں پر دیکھیں آخری سریہ اور پہلا سریہ دونوں کو کنیکٹ کر لیں تو انشاءاللہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ پہلی کاتب وحی قوم تھے حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب وحی نازل ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق یہ والی، تو پہلے جو ہے انہوں نے ہی جو ہے لکھ دیا
یہ جو وحی ہے اس کو چوتھے دن ہی اس کی کتابت شروع ہو گئی. اور اسی طرح یہ الصلاۃ خیر من النوم جو صبح کی اذان میں اس کو جو ہے کہا جاتا ہے کہ جو ہے نماز نیند سے بہتر ہے. اس کا اضافہ جو ہے صبح کی جو ہے اذان میں کس نے کیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور اسی طرح پہلے شہید مرد جو تھے وہ حضرت حارث بن ابو علیہ ہیں، اور پہلے شہید خاتون ہیں وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں. پہلی خاتون جو حافظہ تھی پوری قرآن پاک کی وہ حضرت ام حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی وہ تھی. اور باندی ایمان لایا سب سے پہلے وہ حضرت ام ایمن تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندانی باندی تھی. اور کہا جاتا ہے کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ ام ایمن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ بھی پلایا تھا. ام ایمن کا اصل نام برکہ تھا. اسی طرح پہلے جو ہے زکوٰۃ کو ریاست جو ہے لوگوں سے وصول کرتا تھا، لیکن از خود زکوٰۃ نکالنے کا حکم جو دیا سب سے پہلے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. کعبہ پر جو غلاف ہمیں نظر آتا ہے یہ غلاف تو آج کل چڑھایا جاتا ہے، ہر سال تبدیل ہوتی ہے، لیکن سب سے پہلے جو کعبہ پر غلاف چڑھایا ہے وہ یمن کے بادشاہ اسد ہمیری نے. اور غلام جو سب ایمان لائے ہیں وہ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور یہ زید بن حارث وہ شخصیت ہے مردوں میں کہ جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے سورہ احزاب پارہ نمبر 22 میں. اور زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شہید ہوئے ہیں غزوہ موتہ میں جو عیسائیوں کے خلاف لڑی گئی تھی 8 ہجری میں، اس میں یہ شہید ہوئے تھے. اور احادیث کو کتابی شکل میں جو جمع کیا ہے وہ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص نے جمع کیا تھا. ان کی جو صحیفہ کا نام تھا صحیفہ صادقہ کہا جاتا ہے، مشہور ہے کہ یہ صحیفہ کو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا بھی تھا. اور اسی طرح جو پہلی کشتی جو بنائی گئی ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی تھی. اور جو عید ہے سب سے پہلے عید کب منائی گئی ہے؟ یکم شوال 2 ہجری کو. اور اسی سال یعنی 2 ہجری میں روزہ بھی فرض ہوا ہے، تو 2 ہجری میں عید بھی ہوا ہے اور روزہ بھی ہوا ہے. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال 11 ہجری کو ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد جو سب سے پہلے ام المؤمنین فوت ہوئی ہیں وہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی. اور غزوات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جنگوں میں شرکت کی ہیں ان میں جب عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر شریک ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو جنگ پہ جاتے وقت سب سے آگے ہوتے اور واپسی پر سب کے پیچھے ہوتے. یعنی اگر کوئی تیر آئے تو مجھے لگ جائے کسی ساتھی کو نہ لگے، واپسی پہ پیچھے سے آ رہے تھے. تو یہ ان کی ایک خاص خوبی تھی جس کا ذکر کتابوں میں آتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اظہار اسلام سب سے پہلے کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو صحابی ہیں جنہوں نے اظہار اسلام کیا وہ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اسی طرح اللہ کی راہ میں سب سے پہلا تیر جو چلایا ہے وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اسی طرح میں یہاں پہ ایک بات بتاتا چلوں کہ یہاں پر ہم نے پڑھ لیا کہ عبداللہ بن عمر، یہ اکثر اس لفظ کو لوگ غلط پڑھتے ہیں. یہاں پہ میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ 2 الفاظ ہیں، ایک ہے عین میم رے، صحیح ہے، یہ پڑھا جاتا ہے عمر، اور جب عین میم رے واو آتا ہے تو یہ پڑھا جاتا ہے عمر. اکثر اردو دان لوگ اس کو عمرو پڑھتے ہیں یا عمرو پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے، جبکہ اس کو اصل میں پڑھا جاتا ہے عمر. یہ واو سائلنٹ ہے، اس کو نہیں پڑھا جاتا. تو یہاں پر یہ میں بتانا جو ہے میں نے لازمی سمجھا تو آپ لوگوں کی جو ہے خدمت میں یہ میں نے بات کر دی. تو اس لیے یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ہر انسان کو، ہر مسلمان کو خاص طور پر ان کے بارے میں معلوم ہونی چاہیے. اپنی تاریخ سے آشنائی آدمی کو جو ہے بہت ہی کیا سینہ چھوڑا کر کے آدمی جو ہے کیا اپنی تاریخ کے بارے میں جب جانتا ہے تو اس میں بہت ساری جو ہے کسی سے جو ہے وہ پھر وہ کسی کے روب دبدبے کے نیچے نہیں آتا. تو اس لیے اپنی تاریخ سے آشنائی بڑا ہی لازمی ہے. تو جو احباب ہمارے چینل پہ نئے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اس کو شیئر کر دیں تاکہ اسلامی معلومات ان تک بھی پہنچ جائے اور وہ بھی اپنی تاریخ سے جو ہے واقف ہوں. تو اس کو شیئر کر کے دوسرے لوگوں کو بھی پہنچا دیں. والسلام.